حضرات، یہ ایک اعلان مجلس اعضاء اور زیارت شبیہ علم آقا عباس علیہ السلام مجلس اعضاء اور علم کی زیارت ہوگی بسلسلہ شہادت شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ بنت امام حسین سلام اور مولا عباس کے علم کی شبیہ کی زیارت ہوگی 5 صفر 21 جولائی بمقام امام بارگاہ حاجی کربلائی کلکتے میں۔ آپ تمام حضرات سے اس مجلس میں کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش کی جاتی ہے اور ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم شہنشاہ حسین جعفری ابن خضر محمد صاحب، نرجس خاتون مرحومہ بنت سید منیر حسن اور نیاز حیدر جعفری ابن شہنشاہ حسین جعفری اور انجمن یادگار معصومین کے وہ افراد جو اس دنیا میں نہیں ہیں اور وہ تمام مومنین و مومنات جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ سب کی ارواح کو بخش دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ صلوات پڑھ دیں۔ حضرات گرامی، ایک دعا کی گزارش ہے کہ جناب میثم عباس صاحب جو نہایت علیر ہے، آپ بطفیل چہاردہ معصومی علیہ السلام ان کے لیے دعا فرمائیں کہ عابد بیمار علیہ السلام کے صدقے میں اللہ ان کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتم داران و عرصہ داران اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصومہ عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ زہرا انجمن یادگار معصومین کی جانب سے منعقدہ اس عشرہ مجالس کی آخری مجلس ہے اور دعا ہے کہ اللہ انجمن کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے اور جو موجودین ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کو اہل بیت اطہار کے صدقے میں اللہ قوت و طاقت اور صحت و زندگی عطا فرمائے اور تمام عزاداروں کو اللہ مولا حسین کے صدقے میں شاد و آباد رکھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزوں، مسلسل آپ کے سامنے آج یہ آخری مجلس اور 5واں روز ہے دور غیبت اور اہمیت معرفت کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے اس موضوع کے لیے
دعائے معرفت کے جس آخری فقرے کی روزانہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا مفہوم و پیغام آپ کے ذہن میں موجود ہوگا کہ یہ دعائے معرفت خاص اس دور کے لیے تعلیم دی گئی جس دور میں حجت آخر، حجت اللہ، امام وقت پردہ غیبت میں ہے، اور اس دور غیبت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہم حضرت کا دیدار نہیں کر سکتے، ان تک نہیں پہنچ سکتے، ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، تو رابطے کے لیے ان کی معرفت حاصل کریں۔ اس لیے کہ معرفت کا نہ ہونا ثواب کی کمی کا سبب نہیں ہے، بلکہ معرفت کا نہ ہونا گمراہی کا سبب ہے، اور یہ گمراہی صرف ان تک محدود نہیں ہے جو ان کو نہیں مانتے، بلکہ میں روز عرض کر چکا ہوں کہ یہ گمراہی ان کے لیے بھی ممکن ہے کہ جو انہیں مانتے ہیں مگر پہچانتے نہیں ہیں، جو اقرار کرتے ہیں مگر عرفان نہیں ہے۔ لہٰذا ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ امام کی حجت کی معرفت حاصل کرے، اور خاص طور پر حجت آخر، اس لیے کہ یہ حدیث شیعوں کے ساتھ ساتھ غیر شیعہ افراد میں بھی موجود ہے کہ نبی نے فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو اپنے دور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے گا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ تو ہر شخص پر واجب ہے، لازم ہے کہ وہ امام وقت کی معرفت حاصل کرے، اور اس کے لیے ہمارے آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر کہ یہ حدیث غور سے سنے اور گفتگو کا میں آغاز کرتا ہوں کہ پانچویں امام نے فرمایا کہ کوئی شخص، بہت غور سنیے گا حدیث، امام فرما رہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ، اس کے رسول اور 12 اماموں کی معرفت نہ حاصل کر لے۔ امام فرما رہے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اسے اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت اور وہ 12 امام جو اللہ کی حجتیں ہیں ان کی معرفت حاصل نہ ہو جائے۔ اب امام نے معرفت کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں جو آخری فقرہ بیان کیا ہے اس فقرے پر توجہ چاہتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ، رسول اور اللہ کی حجتوں کی معرفت حاصل نہ کرے۔ امام نے فرمایا کہ جو اول کی معرفت سے محروم ہے اسے آخر کی معرفت بھی نہیں ہو پائے گی۔ یہ بہت غور فرمائیے گا، امام نے معرفت کی اہمیت کے ساتھ ساتھ معرفت کا طریقہ بھی بیان کیا۔ فرمایا جو اول کی معرفت سے جاہل رہے گا، جو اول کی معرفت سے محروم ہوگا، جسے سب سے پہلی حجت کی معرفت نہیں ہوگی، اسے آخری حجت کی بھی معرفت نہیں ہو پائے گی۔ اس کا مطلب اللہ کی حجتوں کی معرفت کے لیے اگر ہم آخری امام کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں گفتگو مولا علی سے شروع کرنا پڑے گی، ہمیں معرفت کا آغاز مولا علی سے کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ یہ ہماری سوچ نہیں ہے، یہ امام کی حدیث ہے کہ جو اول کی معرفت سے محروم رہے گا اسے آخر کی معرفت نہیں ہو پائے گی، وہ امام آخر کی معرفت سے محروم رہے گا۔ اور اس کی بیان دلیل یہ ہے کہ آج شب جمعہ بھی ہے، ہم آپ شب جمعہ ایک خاص دعا پڑھتے ہیں جس دعا کو دعائے بلد الامین کہتے ہیں، اور اس دعائے بلد الامین میں کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس دعا سے واقف نہ ہوگا۔ اس دعائے بلد الامین میں ہم پکارتے ہیں امام آخر کو، ہم استغاثہ کرتے ہیں حجت آخر سے، ہم مدد مانگتے ہیں امام آخر سے، اور اس دعا کے آخر میں ہم 3 بار کہتے ہیں یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان ادرکنی ادرکنی ادرکنی، الغوث الغوث الغوث، السا السا السا۔ یاد آ گئی آپ کو دعا؟ یہ ہے دعائے بلد الامین۔ ان فقروں کے ساتھ ہم پکارتے ہیں امام آخر کو، پوری توجہ، استغاثہ ہے امام آخر سے، مدد مانگی جا رہی ہے حجت آخر سے، لیکن دعائے بلد الامین کا آغاز یا صاحب الزمان سے نہیں ہوتا، آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظم البلا۔ بھائی دعا آپ کو یاد آ رہی ہے؟ سب سے پہلے ہم اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں
اور زمانے کی شکایتیں پیش کرتے ہیں، زمانے کا شکوہ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد بھی امام آخر کو نہیں بلاتے ہیں۔ اس کے بعد منزل آتی ہے یا محمدو یا علیو۔ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ذرا میرے ساتھ دہرائیے گا، یا محمدو یا علیو، یا علیو یا محمدو، ایک فیانی فإنکما کافیانی وانصرانی فإنکما ناصرانی۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے یا صاحب الزمان۔ دیکھیں پکارنا آخر کو ہے، گفتگو آخری حجت سے ہے، استغاثہ حجت اللہ آخر سے ہے، لیکن آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ یا محمدو یا علیو، یا علیو یا محمدو۔ پیغام دیا جا رہا ہے آخر کو پکارنا مگر اول کو چھوڑ کے نہ پکارنا۔ میں جملہ سنیے گا، آخر کو پکارنا مگر اول کو چھوڑ کے نہ پکارنا، یا صاحب الزمان کہنا مگر یا علی چھوڑ کے نہ کہنا۔ میں لفظوں کو بدل کے کہوں کہ دعا پیغام دے رہی ہے کہ غیبت والے کو پکارنا مگر غدیر والے کو چھوڑنا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اس سے بہتر پڑھ دے محمد و آل۔ دیکھیں طریقہ معرفت سکھایا جا رہا ہے کہ آخر کو پکارنا مگر مولا علی کو چھوڑ کے نہ پکارنا، غیبت والے کو پکارنا مگر غدیر والے کو چھوڑ کے نہ پکارنا۔ اس لیے کہ غیبت والا جہاں رہتا ہے وہاں کا راستہ غدیر ہی سے ہو کے جاتا ہے، وہاں تک تم ولایتی کے ذریعے اور غدیر ہی کے ذریعے پہنچ سکتے ہو۔ یہ میں اس بات کو اس لیے زور دے رہا ہوں کہ کچھ بچوں کے ذہن میں سوالات آتے ہیں اور بچے پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ زمانہ تو امام آخر کا ہے، یہ زمانہ تو حجت آخر کا ہے، تو جب امام آخر کا زمانہ ہے تو ہم پہلے کو کیوں بلائیں؟ جب امام آخر کا زمانہ ہے تو ہم یا علی مدد کیوں کہیں؟ اس لیے کہ یہ دور تو آخری کا دور ہے، یہ دور مولا علی کا دور نہیں ہے۔ ہم اس میں مولا علی کو کیوں پکاریں، یا علی مدد کیوں کہیں؟ تو اس لیے کہیں کہ جب جنگ خیبر ہو رہی تھی تو دور تھا محمد اول کا۔ ہمارے یہاں جب جنگ خیبر ہو رہی تھی تو دور محمد اول کا تھا مگر نادے علی پکارا گیا مولا علی کو، قانون سمجھایا گیا کہ دور محمد اول کا ہوگا مگر پکارنا پڑے گا علی کو، تو دور محمد آخر کا ہوگا، پکارنا پڑے گا۔ اللہ صلوات بآواز بلند پڑھے محمد۔ تو اذان گرامی بھائی امام کی حدیث کیا ہے، معرفت کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا آخر کی معرفت کے لیے جو اول کو نہ پہچانے گا وہ آخر کو بھی نہ پہچان پائے گا۔ اس کا مطلب حجت اللہ آخر کی معرفت کے لیے مولا علی کی معرفت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حجتیں 12 ہیں، امام 12 ہیں، اللہ کے صفات کے مظہر 14 ہیں، لیکن سب سے زیادہ جن کے فضائل بیان کیے گئے وہ علی، سب سے زیادہ جن کے مناقب بیان ہوئے وہ علی، سب سے زیادہ جن کے قصیدے پڑھے گئے وہ علی۔ شب ہجرت ہے تو علی، بدر ہے تو علی، احد ہے تو علی، خندق ہے تو علی، فاتح خیبر ہیں تو علی، ساقی کوثر ہیں تو علی، بطول ہیں تو علی، وصی رسول ہیں تو علی، کل ایمان ہیں تو علی، مرد میدان ہیں تو علی، قطب الاقطاب ہیں تو علی، حبیب الاحباب ہیں تو علی، کتاب مستور ہے تو علی، صاحب طور ہے تو علی، جلوت ہے تو علی، خلوت ہے تو علی، فرم ہے تو علی، رزم ہے تو علی، ارے سماج ہے تو علی، معراج ہے تو علی۔ دیکھیے بہت اہم منزل ہے اور آخری منزل
عزیزان گرامی، میں بچوں کو متوجہ کر رہا ہوں کہ کوئی منزل ایسی نہیں جس میں علی نہ ہو، عظمت کا کوئی آسمان ایسا نہیں ہے جس میں علی کے نام کا سورج نہ ہو، اسلام کا کوئی ملک نہیں ہے جس میں علی کے نام کا سکہ نہ ہو، تاریخ کا کوئی واقعہ نہیں ہے جس کے راستے سے مولا علی کا گزر نہ ہو۔ بھائی نبی آخر دنیا سے جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے نبی نے کہا میرے محبوب کو بلاؤ، تو کسی نے کسی اور کو بھیجا، نبی نے چہرہ گھمایا، کہا میرے محبوب کو بلاؤ، پھر کسی نے کسی اور کو بھیجا، اتنے میں شہر علم کے گھر میں علم کا دروازہ کھلا، مولا علی داخل ہوئے، نبی نے ہاتھ پھیلائے، علی کو سینے سے لگایا، فرمایا انتا حبیبی فی الدنیا والآخرہ، تم ہی میرے حبیب ہو اس دنیا میں بھی، تم ہی میرے حبیب ہو آخرت میں بھی۔ کہا صاحب یہ تو بیماری کی بات تھی، ان کے دماغ پر بخار تھا، وہ بخار میں تپ رہے تھے، وہ بے ہوش ہو رہے تھے، آپ بے ہوشی کی بات کو سبب فضیلت سمجھتے ہیں، ہم سبب فضیلت نہیں سمجھتے، ہم سبب حیرت سمجھتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہے کہ علی کو نہ بھولے، آپ ہوش انشاءاللہ ایک نہایت قیمتی تبرک آپ کی خدمت میں پیش کر کے جانا ہے۔ کوئی منزل ایسی نہیں جس میں مولا علی نہ ہو۔ یہ جو مولا علی کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، یہ اس لیے کہ جسے اول کی معرفت نہیں ہوگی اسے آخر کی معرفت بھی ہو نہ پائے گی۔ بھائی مولا علی ہر امام کی پہچان کا ذریعہ مولا علی ہے۔ غیروں تک کی کتابوں میں یہ واقعہ آپ سننا بچوں جوانوں غور سے، کہ چوتھی خلافت میں مولا علی ممبر سے خطبہ دے کے اترے، اور امام حسن سے کہا میرے لال آپ بھی ممبر پر جائیں اور کچھ بولیں تاکہ لوگ آپ کو بھی پہچانیں۔ بھائی ممبر پر بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ لوگوں کو امام حسن کی پہچان و معرفت ہو۔ کہ میرے لال آپ ممبر پر جائیں اور کچھ گفتگو کریں، کچھ تقریر کریں تاکہ لوگ آپ کو پہچانیں۔ امام حسن ممبر پر آئے، آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ دیکھیں بہت غور سنیے گا، میں اپنی آنکھوں سے روایتیں پڑھتا ہوں تو ممبر سے سناتا ہوں۔ امام حسن نے کہا کہ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ کہہ کے امام حسن اتر آئے۔ مولا علی نے کہا میرے لال حسین آپ بھی ممبر پہ جائیں اور آپ بھی کچھ بولیں تاکہ لوگ آپ کو پہچانیں۔ امام حسین کو ہی ممبر پر بھیجا گیا تاکہ انہیں بھی پہچانا جائے۔ امام حسین بھی ممبر پہ آئے، آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابها۔ پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ امام حسن بھی ممبر پر آئے، اپنے کو پہچنوایا مگر اپنے فضائل کے ذریعے نہیں، مولا علی کی فضیلت کے ذریعے۔ امام حسین بھی ممبر پہ آئے مگر اپنے فضائل ہی بیان کیے۔ نہ مولا حسن نے یہ کہا کہ میں جنت کے جوانوں کا سردار، نہ امام حسین نے یہ کہا کہ میں جنت کے سرداروں کا سردار ہوں، جوانوں کا۔ مولا حسن نے بھی مولا علی کی فضیلت سنائی، امام حسین نے بھی مولا علی کی فضیلت سنائی۔
سمجھایا ایک قانون بن رہا ہے کہ اگر ممبر سے تم اپنے کو پہچانوانا چاہتے ہو، اگر اپنے کو پہچانوانا چاہتے ہو تو فضائل پر اعتراض کر کے نہ پہچانوانا، فضائل علی سنا کے بھائی اس سے کیا اندازہ ہو رہا ہے؟ مولا حسن ہو یا مولا حسین، کیا ان کے فضائل کم تھے؟ لیکن کسی نے اپنی فضیلت نہیں سنائی، دونوں نے مولا علی کے فضائل سنائے، اپنے کو پہچانوانے کے لیے مولا علی کی فضیلت سنائی۔ سمجھا گیا اللہ کی جو بھی حجت پہچانی جائے گی وہ مولا علی کے ذریعے پہچانی جائے گی۔ بھائی آخر کی معرفت کے لیے بھی حدیث ذہن میں رکھیے گا، اس مسجد تک میں لا رہا ہوں، اول کی معرفت مولا علی کی معرفت ضروری ہے، آخر سے پہلے اول ضروری ہے۔ اب مسجد میں آپ بیٹھے نماز پڑھتے ہیں، آپ 2 رکعتوں میں ایک سورہ دونوں رکعتوں میں پڑھا جاتا ہے، وہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ فاتحہ، سورہ الحمد۔ پہلی رکعت میں بھی آپ سورہ الحمد پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد پڑھتے ہیں۔ سورہ الحمد کے بعد ایک ایک سورہ اور پڑھا جاتا ہے، لیکن سورہ الحمد کے بعد کوئی سورہ کوثر پڑھتا ہے، کوئی سورہ قدر پڑھتا ہے، کوئی سورہ ولس پڑھتا ہے۔ سورہ الحمد کے بعد جتنے سورے ہیں وہ سب قرآن کے آخر میں ہیں۔ شاید آپ میرے دماغ سے جو نہیں پا رہے ہیں، سورہ الحمد قرآن کا سب سے پہلا سورہ ہے، سورہ کوثر قرآن کے آخر میں، سورہ قدر قرآن کے آخر میں، قل اعوذ برب الفلق قرآن کے آخر میں، قل اعوذ برب الناس قرآن کے آخر میں، والعصر قرآن کے آخر میں، والفجر قرآن کے آخر میں۔ بھائی نماز میں بھی سب سے پہلے پہلا سورہ پہلے کے بعد آخر پڑھا جاتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ جو حیثیت قرآن کی صورتوں میں الحمد کی ہے وہی اللہ کی حجتوں میں مولا علی دیکھیے آج شب جمعہ بھی ہے، اور شب جمعہ صلوات کا ثواب 100 گنا ہو جاتا ہے۔ بھائی اللہ کی چھٹی حجت نے ایک شخص نے جب چھٹے امام سے پوچھا، کہا میں خانہ کعبہ گیا تھا اور جب میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو مجھے کوئی دعا یاد نہیں آئی۔ تو امام نے کہا تم نے کعبے میں کیا پڑھا؟ تو اس نے کہا میں نے صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں۔ اب اپنے امام کا جواب سنیے گا، اس نے کہا میں نے کعبے میں صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں۔ امام نے مسکرا کے کہا کہ تجھ سے اچھا آدمی کعبے نے دیکھا ہی نہیں۔ بس آپ متوجہ ہو گئے، میں لے آیا آپ کو آپ کی منزل پر کہ آخری حجت اللہ کی معرفت کے لیے کیا ضروری ہے؟ مولا علی کی معرفت۔ اس لیے کہ مولا علی کو مائنس کر کے نیا غدیر والے کو چھوڑ کے کوئی غیبت والے کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ بھائی ابھی میں نے دعا کا حوالہ دیا تھا کہ پوتے کو ہی پکارنا ہے تو دادا کو چھوڑ کے نہ پکارنا، آخری امام کو ہی پکارنا ہے تو پہلے امام کو چھوڑ کے نہ پکارنا۔ اور اس کی سب سے بیان دلیل یہ ہے، اب سنیے گا کہ آخری امام کی علامتیں بیان ہوئی ہیں کہ جب ظہور ہونے والا ہوگا تو ظہور سے پہلے کیا کیا ہوگا؟ بے شمار علامتیں کہ گناہوں کی کثرت ہو جائے گی،
نیکیوں کی کمی ہو جائے گی، نمازوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ حدیث ہے کہ مسجدیں آبادی کے حساب سے بھری ہوں گی لیکن ہدایت کے اعتبار سے خالی ہوں گی۔ قرآن کا پرنٹ رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، لوگ اپنے گناہوں کو فخریہ بیان کریں گے۔ مولا علی نے فرمایا کہ ظہور سے پہلے وقت کے پڑ لگ جائیں گے، 1 سال 1 مہینے کتنا گزر جائے گا، 1 مہینہ 1 ہفتے کتنا گزر جائے گا، 1 ہفتہ 1 دن کتنا گزر جائے گا، اور 1 دن 1 گھنٹے کتنا۔ یہ علامتیں بیان ہوئی۔ لیکن عزیزوں وہ علامتیں جو کنفرم ہیں، اب سنیے گا، جس کے بعد امام کا ظہور ہونا ہی ہونا ہے۔ صلوات آواز بلند بھیجا۔ دیکھیں سنیے گا، سب سے اہم بات جس کے لیے میں نے اتنی دیر آپ کے ذہن کو متوجہ کیا، بہت سی علامتیں ہیں لیکن بہت سی علامتیں ایسی ہیں جو ظاہر بھی ہو سکتی ہیں اور ظاہر نہیں بھی ہوں گی۔ بہت سی ظاہر ہو چکی ہیں، جیسے مولا علی نے ایک علامت بیان کی تھی کہ ظہور سے پہلے ہر گھر پر شیطان مسلط ہوگا، اور اس کی نشانی ہوگی اینٹینا۔ آپ نے سنا ہوگا ہے، ایک علامت ہے کہ آخری وقت میں ظہور سے پہلے لوگوں کی جیبوں سے موسیقی کی آواز آئے گی۔ موبائل کی قسم، ارے صلوات بھیجے محمد۔ میں دیکھیں اتنی اہم بات میں اتنی آہستہ صلوات میں نہیں پڑھوں گا۔ سنیے گا آپ، بہت سی علامتیں ایسی ہیں جو ٹالی بھی جا سکتی ہیں۔ کچھ علامات ہوتی ہیں غیر حتمی اور کچھ علامتیں ہوتی ہیں حتمی۔ غیر حتمی وہ ہیں کہ جو ظاہر بھی ہو سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن 5 علامتیں ایسی ہیں، 5 نشانیاں جو جب ظاہر ہو جائیں گی تو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ اب وہ آنے والے ہیں۔ ان 5 علامتوں کو بہت غور سنیے گا۔ ان 5 علامتوں میں کہ جو ظاہر ہونا ہی ہونا ہے، ایک علامت ہے خروج سفیانی۔ یہ خروج سفیانی کیا ہے؟ تو شام سے بنی امیہ کا ایک ظالم بادشاہ نکلے گا جو عراق میں شیعوں کا خون پانی کی طرح بہائے گا۔ یہ علامت ہوگی کہ وارث علی آنے والے ہیں۔ دوسری علامت ہوگی خروج یمانی، یمن سے صنعا سے ایک محب اہل بیت لشکر لے کے نکلے گا، یہ کہلائے گا خروج یمانی۔ تیسری علامت ہوگی خروج سید خراسانی، کہ خراسان سے ایک سید حسنی کا خروج ہوگا۔ چوتھی علامت ہوگی مدینے اور مکے کے بیچ میں زمین کا دھس جانا۔ یہ کئی علامتیں ہوئیں؟ 4۔ سب سے پہلی علامت میں سب سے آخر میں سنا رہا ہوں۔ سب سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ آسمان سے ایک ندا آئے گی، آسمان سے ایک آواز آئے گی جو پوری دنیا کے کونے کونے میں سنی جائے گی۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے آواز نہیں سنی، مجھے کہنے دیجئے وہ آواز ویسی آواز ہوگی جیسے غدیر میں اعلان ہوا۔ سننا مولا سلامت رکھے آپ کو، ماشاءاللہ جوان بہت ساتھ دے رہے ہیں، اور انہی بچوں جوانوں کے لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ ندائے آسمانی آئے گی صبح کے وقت، جس دن امام کا ظہور ہونا ہے، صبح کے وقت جبریل کی آواز آئے گی، ندائے آسمانی۔ اب اس ندا میں کہا کیا جائے گا؟ تو ہمارے تمام علماء نے لکھا کہ جبریل کی آواز آئے گی،
الحق فی علی و شیعتہ. سنیے گا، آواز آئے گی، الحق فی علی و شیعتہ، کہ حق علی اور ان کے شیعوں کے پاس ہے. ظہور ہونا ہے آخر کا، نام آ رہا ہے اول کا. سننا میرے بچوں، ظہور آخری کا ہے، نام اول کا آ رہا ہے. آنے والا ہے غیبت والا، سنایا جا رہا ہے غدیر والا. آنے والا ہے آخری حجت، اعلان میں آخری کا نام نہیں آئے گا. الحق فی علی و شیعتہ، کہ حق علی اور ان کے شیعوں کے پاس ہے. ارے آواز آسمانی میں علی کا نام لیا جائے گا، میں سوچتا ہوں ان کا کیا حال ہوگا جو اذان میں نہیں سنا. جیو سلامت رہو. سائن ہوں گے، علامت ہوگی ہے. آنے والا ہے آخری، نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ مولا علی کا. یہ سب سے پہلی علامت ہوگی، بسم اللہ علی سے ہوگی. قرآن ناطق کا آخری سورہ آ رہا ہے، مگر نقطہ با کا نام سنایا جا رہا ہے. اب دیکھیں اعلان آسمانی میں، ندائے آسمانی میں بھی کس کا نام آئے گا؟ مولا علی کا. بھائی مجھ تک بھی تو آواز آئے، کس کا نام آئے گا؟ پھر ایک علامت اور ہے، وہ علامت یہ ہے کہ اس دن جب سورج نکلے گا تو سورج میں ایک چہرہ نظر آئے گا. سورج میں ایک چہرہ نظر آئے گا. اب یہ چہرہ کس کا ہوگا؟ تو جیسے ہی سورج میں چہرہ نظر آئے گا ایک آواز آئے گی، ھذا امیر المومنین. بچوں کو سلامت رکھے، جوان سلامت رہے، تمہارے ماں باپ کا سایہ تمہارے سروں پر رہے، ہمیشہ فرش اعضاء سے منسلک رہو. دامن ولایت جناب امیر کبھی ہاتھوں سے جانے نہ پائے، دولت اعضاء حسین کبھی چھننے نہ پائے. آواز آئے گی، ھذا امیر المومنین. جو سورج میں چہرہ ہوگا وہ مولا علی کا ہوگا. آنا ہے آخر کو، دکھایا جائے گا علی کو. چہرہ مولا علی کا ہوگا، وہ بھی سمندر میں نہیں، دریا میں نہیں، پھولوں میں نہیں. علی کا چہرہ سورج میں ہوگا کہ کہاں ہے دشمن علی، اب دم ہو تو آنکھیں ملا دے. سنو میرے بچوں، لگا لینا نعرے، میرا ساتھ دینا ہے تمہیں. اعلان میں نام آئے گا مولا علی کا، سورج میں چہرہ ہوگا مولا علی کا. میرا ساتھ دو بچوں ذرا. اعلان میں نام ہوگا، ابھی بھی آواز جو میں چاہتا ہوں نہیں آئی. سورج میں چہرہ ہوگا، اعلان میں نام ہوگا، سورج میں چہرہ ہوگا. انشاءاللہ جب ظہور ہوگا تو رجت ہوگی، ہم بھی ہوں گے.
آپ بھی ہوں گے جب نام بھی علی کا آئے گا، چہرہ بھی علی کا ہوگا، رکنا تو ہم سب ایک ساتھ دو مصرے پڑھیں گے کہ ہر جہاں علی ملیں گے۔ میرے ساتھ شعر پڑھو، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے جو مولا علی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں علی 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 علی، ارے تو بھیا وہابی حیدری ماشاء اللہ تمہارے خطبے سے مولوی جی خدا کی نعلت موت کرے، کہیں میں ابلیس ہونے جاؤں صدا کروں گا علی 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 ہوتا ہے۔ ارے بھیا آج ہی علی علی نہیں ہو رہا ہے، عادت ڈال لو عادت ڈال لو، جب وہ آئیں گے تب بھی علی علی ہوگا۔ حدیث ہے، حدیث امام کی کہ جسے اول کی معرفت نہیں ہوگی اسے آخر کی معرفت بھی نہیں ہو سکتی۔ سورج میں چہرہ ہے تو مولا علی کا، اعلان میں نام آئے گا تو اب سنیے، اب جب ندائے آسمانی آ جائے گی، خروج سفیانی ہو جائے گا، خروج یمانی ہو جائے گا، خروج سید خراسانی ہو جائے گا اور سفیانی لشکر آگے بڑھے گا اور مکے و مدینہ کے بیچ میں آئے گا تو زمین میں دھنس جائے گا، صرف ایک آدمی زندہ چھوڑا جائے گا، اس کا منہ آگے سے پیچھے موڑ دیا جائے گا، منہ ٹیڑھا کر کے اسے بیرنگ سفیانی کی طرف بھیجا جائے گا تاکہ اس کا ٹیڑھا منہ دیکھ کے یہ سمجھ جائے کہ کس سے سابقہ ہے۔ اب ہوگا حضرت کا ظہور، سنیے اب حضرت سب سے پہلے کعبے میں نظر آئیں گے۔ کہاں نظر آئیں گے؟ کون نظر آئے گا؟ حجت آخر، آخری حجت اللہ نظر آئے گا کعبے میں، ہونا بھی چاہیے لیکن اللہ کا قانون نہیں بدلتا، جب پہلا کعبے سے ملا ہے دیکھیں میں جو کچھ پڑھا اور ریفرنس کے لیے آپ کو بحر الانوار کی 11ویں 12ویں جو اردو کی جلد ہے اس میں ہی مل جائے گا، بڑی آسانی کے ساتھ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، اس میں حضرت کا ظہور ہوگا اور سب سے پہلے کعبے میں نظر آئیں گے۔ لن تجد لسنت اللہ ہے تبدیل، اللہ کا قانون بدلتا نہیں، جب پہلا کعبے سے ملا ہے تو آخری بھی کعبے سے ملے گا، اور اس شان سے نظر آئیں گے کہ سنگ اسود پر تکیہ کیے ہوئے اللہ
سنگی اسپت پر کولی ٹکائے بیٹھے ہوں گے، ایسا لگے گا کہ گھر کا مالک بیٹھا ہے۔ سننا، اور پھر سب سے پہلے جبرائیل آئیں گے، امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اس کے بعد رجت شروع ہوگی۔ میں رجت پڑھ چکا ہوں، پڑھی ہوئی بات پوری نہیں، ایک جملہ آخر میں دہراؤں گا۔ پھر امام حجت آخر خطبہ دیں گے اور خود سے خود کو پہچانوائیں گے۔ معرفت لازم ہے نا، وہ اپنی معرفت کرائیں گے۔ اب سن لیجئے، چھوٹا سا خطبہ ہے، 10-12 جملے ہیں، چاہے جیسے سنیے گا۔ امام کا خطبہ یہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں صرف ترجمہ سناتا ہوں اور چاہے جیسے سنیے گا۔ امام فرمائیں گے ایھا الناس، اے لوگوں، جو آدم و شیش کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے۔ ایک لفظ غلط پڑھ دوں تو ممبر بنانے دیجیے گا۔ امام کہیں گے جو آدم و شیش کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے، جو جناب نوح و سام کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ امام کہیں گے جو ابراہیم و اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے، جو موسیٰ و یوشع کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے، جو عیسیٰ و شمون کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے۔ پھر امام کہیں گے سنو، جو محمد اور علی سنیے، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا، امام کہیں گے جو محمد و علی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے۔ بات یہیں پر تمام نہیں ہوگی، فرمائیں گے جو حسن و حسین کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے، جو چوتھے اور پانچویں امام کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے، جو چھٹے اور ساتویں امام کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے، جو 8ویں اور 9ویں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے، جو 10ویں اور 11ویں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے۔ یہ کون کیا دکھا رہا ہے؟ یہ قرآن ناطق وہ نقطہ دکھا رہا ہے جس میں ساری امامتیں اب یہ دیں گے امام خطبہ۔ اب اس پہ شک کون کرے گا؟ شک وہ کرے گا جس نے مولا علی کے فضائل نہیں سنے ہوں۔ وہ کہے گا ارے کیسے، یہ آدم و شیش کیسے، یہ نوح و سام کیسے، یہ ابراہیم و اسماعیل کیسے، یہ موسیٰ و یوشع کیسے، یہ عیسیٰ و شمون کیسے، یہ نبی و علی کیسے؟ یہ کیسے وہ کہے گا جس نے نبی سے یہ نہ سنا ہو کہ جو آدم کو علم میں دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کو صلوات پڑھ دے محمد جس نے نبی سے کی حدیث یاد نہ ہوگی کہ جو جناب نوح کو تقوی میں دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کو دیکھ لے، جو موسیٰ کو ہیبت میں دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کو دیکھ لے، جو جناب عیسیٰ کو زہد میں دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کی معرفت نہیں ہے، علی اس آئینے کا نام ہے جس میں نبوتیں نظر آتی ہیں۔ بھائی مجھے کہنے دیجئے، جس میں سارے نبی نظر آئے اسے علی کہتے ہیں، اور جس میں سارے علی نظر آئے اسے حجت آخر۔ یہ
لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، نعرہ حیدری۔ یہ مولا علی کو مائنس کر کے کوئی کسی امام کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ مولا علی نقطہ ہے، نقطہ مرکز ہے، محور ہے کہ کسی بھی امام کو پہچاننا ہو تو پہلے مولا علی کو پہچانو، ان کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ ان کو پہچان تو کوئی سکتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں علی کو پہچان گیا تو وہ پہچاننے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے، بیوقوف خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، احمق نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ ان کو کون پہچانے گا؟ بس یہ کہ کوشش ہو تو سارے ائمہ معصومین کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ دور غیبت، یہ سائنس، یہ علامتیں، یہ پہچانے ذہن میں رکھیے تاکہ جب اصل کا ظہور ہو تو نقل گمراہ نہ کرنے پائے۔ یہ علامتیں معلوم ہونا چاہیے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے، اس لیے کہ شیطان بہکانے کی کوشش کرے گا۔ جس صبح آواز آئے گی کہ علی اور ان کے شیعہ حق پہ ہیں، جبریل کی آواز، تو شیطان شام کو آواز دے گا کہ فلاں اور اس کے شیعہ کامیاب ہیں۔ شیطان اعلان کرے گا، یہ اچھا ہے کہ شام کو کرے گا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ شام والا ہے۔ اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ان کی معرفت دے، اور دعا کرنا چاہیے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ خدا کرے کہ ظہور امام، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ عزیزو، اب جب آپ کا ظہور ہوگا، سفیانی سے جنگ ہوگی، یمانی اور خراسانی ساتھ دیں گے، مومنین کی رجت ہوگی، جو لوگ انتظار امام میں دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو خبروں سے جلایا جائے گا، اٹھایا جائے گا، بدلہ لینے والوں کو بھی اور جن سے بدلہ لیا جائے گا ان کو بھی رجت ہوگی۔ اب جی چاہتا ہے چند جملے پڑھ دوں کہ جب رجت ہوگی تو اصحاب کہف کی بھی رجت ہوگی۔ وہ جو سو رہے ہیں وہ جگانے والا ان کو بھی جگائے گا، اور اس کے بعد رسول خدا کی بھی رجت ہوگی، رسول خدا بھی آئیں گے، ان کے پیچھے پیچھے مولا علی کی بھی رجت ہوگی، مولا علی بھی آئیں گے، امام حسن بھی آئیں گے، روایت میں مولا حسین بھی آئیں گے، ان کے پیچھے شہداء کربلا بھی آئیں گے۔ کیا منظر رجت ہوگا! سن لو میرے بچوں، یہی جملے میری نجات کا سبب بن جائیں، تمہارے لیے معرفت کا اضافہ ہو جائے۔ جب مولا حسین آئیں گے تو پیچھے پیچھے اصحاب حسین آئیں گے، آواز آئے گی وہ حبیب آ رہے ہیں، وہ سعید آ رہے ہیں، وہ زہیر آ رہے ہیں، وہ بریر آ رہے ہیں، وہ عابس آ رہے ہیں، وہ شوذب آ رہے ہیں، وہ ابو سمامہ آ رہے ہیں، وہ ابو سمامہ سیداوی آ رہے ہیں، وہ ابو شاسا آ رہے ہیں۔ ارے کیا منظر ہوگا جب اعلان ہوگا، دیکھو وہ اکبر کی شکل میں پیغمبر آ رہے ہیں، ارے جملے تمہارے حوالے، وہ قاسم کی شکل میں شبر آ رہے ہیں، وہ جھولے میں چھوٹے سے حیدر آ رہے ہیں۔ یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا، ارے کیا منظر ہوگا جب اعلان ہوگا ہوشیار عباس
کیا منظر ہوگا جب جناب عباس آئیں گے. اور روایات میں ہے، ابھی میں نے عرض کیا وہ میں بھول گیا تھا، کہ سورج میں ایک چہرہ نظر آئے گا، اعلان ہوگا ھذا امیر المومنین. روایتوں میں ہوگا کہ چاند میں بھی ایک چہرہ نظر آئے گا. اب وہ چہرہ کس کا ہوگا اعلان نہیں ہوگا، لیکن شاید ایک اشارہ ہوگا کہ چاند میں چہرے کے ساتھ ایک ہاتھ بھی نظر آئے گا. سمجھے آپ؟ مولا عباس بھی آئیں گے، ان کا علم امام زمانہ کے ہاتھ میں ہوگا، جناب عباس کے علم کے ساتھ آئیں گے. اور ابھی تو کربلا کی جنگ پوری کہاں ہوئی ہے، ابھی تو مکمل ہونا ہے. یہ جملہ سمجھ جائیے، وہ تلوار جو 4 محرم کو توڑی گئی تھی وہ رجب کے موقع پر جوڑی جائے گی. اجازت دی جائے گی، جاؤ عباس جاؤ، تمہیں جنگ کی حسرت تھی، جاؤ میرے بھائی، تمہاری حسرت تمہارے سینے میں گھٹ کے رہ گئی، اب جاؤ، اجازت دی جائے گی. بس عزیزوں، میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے اللہ کا شکر، محمد و آل محمد کا شکریہ، خصوصاً معصوم عالم کا شکریہ کہ اس سال بھی مجھے توفیق ملی کہ میں اس نوکری میں شریک ہو سکوں. انجمن یادگار معصومین اور جتنے بھی مومنین ہیں، جہاں جہاں عزاداران امام حسین ہیں، سب کو مولا سلامت رکھے. محرم گزر گیا، سفر کا مہینہ، آج آخری مجلس ہے نشرے کی، الوداعی مجلس ہے. مجلسیں چل رہی ہیں، انجمن شمشیر عباسی کی جانب سے آج ہی سے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے. مولا عباس کے امام باڑے میں لشکری تالاب میں جناب شاہی دیوان صاحب خطاب کر رہے ہیں، اس پہ بھی جائیے، اور جہاں جہاں موقع ملے جائیے، مجلسوں میں جائیے، جہاں رونے کے لیے فرش عزا بچھایا جائے جائیے. پہلے کہ علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ جہاں بھی فرش عزا بچھتا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، 3 بیویاں آ کے بیٹھ جائیں. ایک وہ جس کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی، ایک وہ جس کے سامنے بھائی کے گلے پر پتھر چلایا گیا، ایک وہ جو 4 برس کی سکینہ اس کے تماچے مارے گئے، جس کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے. عزیزوں پڑھ چکا میں رو چکے. آخری مجلس ہے، الوداعی مجلس ہے. میں آخری الوداعی مجلس میں مولا حسین کی رخصت پڑھتا ہوں کہ نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس نہ قاسم داری بے کس حسین، طلحہ حسین، بے یار حسین، بے یاور حسین، بے مددگار حسین، علی اصغر کی قبر بنا کے آئے. در خیمہ پکا زینب ہم جا رہے ہیں، ام کلثوم ہم جا رہے ہیں، ماں کی کنیز فضہ ہم جا رہے ہیں. بی بی زینب آگے بڑھی، خیمے کے اندر لائی، بیمار کا شانہ ہلایا. دیکھیں اگر آپ اس برسات کے موسم میں، اس امس میں، اس گرمی میں اپنے آقا کو یاد کر رہے ہیں تو آپ کے آقا بھی کسی موقع پر آپ کو فراموش نہیں کرتے. ہم آپ یاد کر رہے ہیں پنکھے کی ہوا میں، اے سی میں، لیکن آپ کو مولا حسین نے تب یاد کیا جب چہرے پر علی اصغر کا خون بہا، سینے پر علی اکبر کا لہو ہے، پاک و پاس کا لہو ہے. یا سید سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کرنا. پہلا شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. سید سجاد کو وصیتیں کی، بیویوں نے حلقہ بنایا، الوداع کی آوازیں آئی، بہنیں بھائی کے کمر سے لپٹ گئی. ننھی سی سکینہ، ننھی سی بچی خیمے سے دوڑتی ہوئی نکلی اور ذوالجنا کے پیروں سے لپٹ گئی. اے ذوالجنا میرے بابا کو نہ لے جا، اے ذوالجنا ارے میرا چچا گیا واپس، میرا اگلا گیا، اے ذوالجنا
मख्तल में चली आओगी। फरमाया निकलती नहीं सैलानियाँ बाहर, सीने पर सुनाएगी तुम्हें रात को मादल। उसने कहा सोएंगे कहाँ फिर अली अजहर। शाह ने कहा बस जिद न करो सदक़े में तुम पर, अरे रात आएगी और दश्त में हम होंगे बीवी, असगर मेरे साथ आज वही सोएंगे बीवी। बात का दामन पकड़ा, आवाज़ दी बाबा हर रात तुम्हारे सीने पर सोती थी, जीते रहे फर्जंद के सब लखते जिगर हैं। सुनना अजीजों, फरमाया जीते रहे फर्जंद के सब लखते जिगर हैं, मैं आपकी बेटी हूँ वो अम्मा के पिसर है। आवाज़ दी हाँ बीबी, मगर तुम्हारा भाई छोटा है, रात अंधेरी होगी, तुम अम्मा के पास सोना, अली असगर हमारे पास सोएंगे। अब 5 मिनट सुनिए, मजलिस तमाम कर दूंगा। मौला हुसैन मैदान में आए, बला की जंग की, हुक्म खुदा आया, तलवार से खून को पोंछा, तलवार को नियाम में डाला कि चलते थे 4 सब्द से भारे हुसैन, टूटे हुए थे भंस वाले, ये खुद नबी की गोद के ताले हुसैन पर, अरे कातिल थे गिरते थे और संभालने वाला कोई न था, तीरे से दम निकालने वाला कोई न था। मौला हुसैन ने अगर मेरी आवाज़ पहुंच जाएगी तो कलेजा फट जाएगा। इमाम ने जैसे ही तलवार को नियाम में रखा, अबू अयूब ने एक लंबा सा नेज़ा इमाम के सीने पर मारा। एक नेज़ा लेके इमाम की मौला तुम्हारी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। फॉर्मूला मलून, अल्लाह उसके अज़ाब में इजाफा करे। 10 तीर लेके आया था, 10। फॉर्मूला के 7 तीर कहाँ गए ये रवायत में नहीं है, लेकिन फॉर्मूला मलून के 3 तीरों का जिक्र है। एक तीर वो था जो बीबी सकीना के मस्की से बना, दूसरा तीर वो था जो नवाब के लाल के गले में लगा। मलून ने एक तीर का निशाना लिया, तीर सनसनाता हुआ इमाम के दिल के अंदर गया। इमाम ने तीर को आगे से खींचना चाहा, लिखा है जब तीर न निकला